السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشکیل پاکستان کا ہم نے سبق سٹارٹ کیا تھا. اس کے اہم عبارات میں نے آپ کو بتائے تھے. اب نیکسٹ ہاف ہم نے پڑھنا ہے تشکیل پاکستان. اب انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کی، یعنی کہ ایک کے بعد ایک تقریریں کرتے گئے. وہ 1898 میں 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی. خواب گراں کسے کہتے ہیں بیٹا؟ یعنی کہ خواب میں، یعنی کہ کسی بھی خیال میں کھوئے ہوئے رہنا اور گم رہنا. تو اب انہوں نے سر سید کے ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری کیا. رفقا کہتے ہیں رفیق، دوست، ساتھی، ان کو کہا جاتا ہے. اب انہوں نے اپنے شاندار کام جاری کیا. محسن الملک، اب کون کون تھے ان شخصیات میں، یعنی کہ ان کے رفقا میں کون کون سی شخصیات شامل تھیں؟ محسن الملک تھے، وقار الملک تھے، جو عناصر جنہیں عناصر خمسہ بھی کہا جاتا ہے. سر سید کے رفقا جو تھے، ان کے ساتھی، ان کو عناصر خمسہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں محسن الملک، وقار الملک، مولانا الطاف حسین حالی، نذیر احمد اور سر سید احمد خان خود. اب یہاں ان کے ساتھی اور کون تھے؟ ذکاء اللہ اور شبلی نعمانی وغیرہ نے تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی. اب محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی. وقار الملک ایک سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون، یعنی کہ ساتھی بنے رہے. حالی کی مسدس، یعنی کہ مسدس کے کیا اس میں ان کی کیا تھی؟ مسدس حالی. الطاف حسین کی مشہور و معروف نظم جس کا اصل نام مد و جزر اسلام، یعنی کہ اسلام کا اتار چڑھاؤ، اسلام میں آنے والے اتار چڑھاؤ، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہمیں. حالی کی مسدس نے ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی. شبلی نے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہیں اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا. امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کی. وقت کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ وقت، عزت، وقار. اب انہوں نے اس چیز کا علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئی. تحریکات یعنی کہ تحریکیں شروع ہو گئی. کسی نقطۂ نظر سے اتفاق کر کے لوگوں کا متحرک ہو جانا. تحریک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی ایک نقطۂ نظر سے اتفاق کر کے لوگوں کا متحرک ہو جانا، یعنی کہ حرکت کرنا. اختلافات ضرور رہنما ہوئے، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے. سر سید، امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا. لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں. شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء اب کیا ہے؟ یہ کون سی؟ یہ بھی کتاب کا نام ہے شبلی کی، جس میں کس کا ذکر ہے؟ مسلمانوں کی دینی درسگاہ جو لکھنؤ میں سن 1894 میں قائم ہوئی، جس کے بانی اور ناظم اول مولوی محمد علی کانپوری تھے. اس ادارے کا مقصد مدارس کا نصاب زمانے کی ضرورت کے مطابق مرتب کرنا تھا. مولانا شبلی نعمانی سن 1904 میں مدرسہ سے وابستہ ہوئے. مولانا شبلی نعمانی اور مولوی عبدالحق نے اس کے قواعد و ضوابط مقرر کیے. یعنی کہ ندوۃ العلماء کے بارے میں انہوں نے ہمیں کیا کیا چیزیں سمجھائی ہیں. تو اب شبلی نے قائم کیا. دیوبند علماء نے قدیم طرز کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی علوم کی چراغ روشن کیے. ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بے گانگی بہت حد تک کم ہو گئی، یعنی کہ جو مذہب سے دور تھے وہ اب کم ہو گئے تھے، انہیں مذہب کی روشنائی حاصل ہوتی گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات ملی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس نے اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی. یعنی کہ ایک چیز پہ کام کرتے کرتے وہ یہ بھول گئے کہ یہ ایک چیز تو ہم اچھی کر رہے ہیں لیکن دوسری ہر چیز بری نظر آنے کیوں لگ گئی، اس طرف ان کی نظر نہ گئی. اس کی اصلاح ضروری ہو گئی، یعنی کہ انہوں نے کہا اس کی بھی اصلاح ضروری ہو گئی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی نقطۂ نظر پر
کھڑے رہیں، آگے نہ بڑھیں۔ اب اقبال نے آ کر اسلامی و مغرب علوم کے غیر متعلقے یعنی کہ غیر بدرجہ گہرا مطالعہ کے بعد اپنے خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی و اجتماعی نشوونما ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کرتا ہوا خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ انسان اطاعت، اللہ کی اطاعت کرے، ضبط نفس، اپنے نفس پر قابو پائے، اور نیابت الہی، پھر جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعامات ملیں گے۔ یہ 3 منزلیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں خودی کی انتہائی یعنی کہ خودی یعنی کہ خود کو بلندی، اپنے اندر کی انا کو بلند کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بلند کرنے کی۔ تو اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف و مایوس سے آزاد کرتا تھا، یعنی کہ ہمیں پہلے توحید جس پر پورا ایمان ہمارا ہو اور انسان کو خوف و مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو نیز توحید الہی یعنی کہ اللہ پر ایمان، توحید انسان میں پرتافگن ہوتی ہے، پرتافگن۔ اب یہاں انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا ہے کہ ان میں کیا پایا جائے؟ خوف، اکسانا، یعنی کہ ان کو اس چیز سے نکالنا تھا۔ سایہ ڈالنا، اثر ڈالنا، روشن کر دینے والا۔ پرتافگن کا مطلب ہوتا ہے اثر ڈالنا کسی چیز پر۔ رجایت کا مطلب ہوتا ہے مایوس نہ ہونا، پر امید ہو جانا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید کرنا، ان کے دیے ہوئے راستے پر چلنا۔ سوم، تیسرا قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی کرنا۔ چہارم رجایت کا مطلب کیا ہوا؟ رجایت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کسی بھی مایوس نہ ہونا کسی چیز سے، پر امید ہو جانا۔ رجایت یعنی مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچی مومن کی یوں تعریف کی ہے۔ اب اس میں بیٹا کون سی عبارات اہم ہیں اس پیج پہ؟ یہاں سے جہاں پہ فرسٹ پیراگراف شروع ہو رہا ہے اس پیج کا، سر سید کے بعد ان کے رفقا نے ان کا شاندار کام جاری رکھا، یہاں سے لے کر یہاں جہاں پیراگراف یہ اینڈ ہو رہا ہے۔ اسلام کی وقت پیدا کی یعنی کہ وقت اسلام کو پھیلایا۔ اب عبارت نمبر 7 کون سی ہے؟ علی گڑھ تحریک، سیکنڈ پیراگراف۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں، یہاں سے لے کر اصلاح ضرور ہو گئی، یعنی کہ آپ کے 3rd پیراگراف کے اینڈ تک اس کی اصلاح ضرور ہو گئی، ضروری ہو گئی۔ یہ ہے پیراگراف۔ پھر 4تھ پیراگراف، اقبال نے آ کر اسلام و مغرب علوم کے غیر متعلق، یہاں سے لے کر اس کی جو لاسٹ لائن ہمت اور جرت کی راہ اختیار کرنا، یہاں تک ہے۔ اب اقبال نے سچے مومن کی تعریف کس طرح کی ہے؟ انہوں نے کہا ہر لہجہ مومن کی نئی شان نہیں آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اور کہہ رہے کہ یہاں انہوں نے کس چیز کی ذکر کی ہے کہ ہر آن میں آن کہتے ہیں شان کو، گفتار کہتے ہیں بات چیت کرنے کے طریقے کو، قہاری کہتے ہیں قہر کرنے والا، زبردست ہونا، غفاری بخشنے والا، قدوسی پاکیزگی کو کہتے ہیں، جبروت شان و شوکت عظمت کو کہتے ہیں، عناصر اجزاء کو کہتے ہیں یعنی کہ عنصر کی جمع، دہل جانا، دہل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا خوف کھانا، اکسانا، ابھارنا۔ اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نہیں شان، یعنی کہ ہر مومن ہر لمحہ اس کی شان آن کیا ہوتا ہے؟ وہ بات چیت کرتے اس کے کردار سے، اس کے بات سے، تو یہ چیز چھلکتی ہے کہ وہ مومن ہے کہ نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو قہاری یعنی کہ اللہ تعالیٰ زبردست، بخشنے والا، اور اس 4 عناصر سے تو بنتا ہے انسان۔ وہ کہہ رہے ہیں انسان کے زبردست ہونا، بخشنا، بخشش،
اور نہ شان عظمت، ان عناصر سے اللہ تعالیٰ کا جب یہ چیز اللہ تعالیٰ کسی انسان پاتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. یعنی کہ جو چل پڑتے ہیں وہ نکل گئے ہیں، جو اپنی راہ پہ آمادہ ہیں، اپنی راہ ان کو اپنی منزل کا پتہ ہے، میرا مقصد کیا ہے، وہ چل پڑے ہیں. جو ٹھہر گئے ہیں یعنی کہ سست اور کاہل ہیں وہ کچلے گئے ہیں، مارے گئے ہیں. اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے. معاشی حیثیت وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی لیکن پھر بھی پسماندہ رہی یعنی کہ پیچھے رہی. البتہ اپنی قوم زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا. انحطاط بیٹا کسے کہتے ہیں؟ انحطاط کہتے ہیں زوال کو، پسماندہ پیچھے رہ جانا، انحطاط زوال پذیر ہونا. اب انہوں نے خوب چمکایا اور اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی اور ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی انجمنیں پھیل گئیں. علی گڑھ کالج سن 1960 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا. اور من جملہ کہتے ہیں کل میں سے. حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانی کا شاندار ادارہ قائم ہوا. متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوشش کریں وہ دوسروں سے پیچھے نہیں رہ سکتے. ہیٹے کا مطلب ہوتا ہے بیٹا پیچھے رہ جانا، ہیٹے نہیں رہتے. البتہ باوجود سب ترقیوں کے یہ امر ظہر من شمس سورج سے زیادہ روشن بخوبی ظاہر کرنا یعنی کہ ظاہر ہونا تھا. جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی. اکارت مطلب ضائع جائیں گی اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اب مسلمانان ہند کی جدید سیاسی زندگی کی داستان یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد گو سر سید نے علی گڑھ میں مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے قدم اٹھایا لیکن بالعموم ان کی قیامت قومی سیاست یہی تھی کہ مسلمان ملکی سیاست سے الگ تھلگ رہیں یعنی کہ الگ رہ جائیں. پہلے مغربی علوم کے اصول سے اپنی قوم کی حالت کو درست اور مضبوط کر لیں مگر 20ویں صدی کے شروع سے ایشیا اور اس کے ساتھ ہندوستان میں صورتحال دیگر گوں یعنی کہ دوسروں سے ہونے لگی. جاپان کی فتح سے ہندوؤں میں جذبہ قومیت ابھرا اور انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف سن 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کی. علاوہ ازیں اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی کی حکومت نے علی گڑھ کی تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکماً روک دیا یعنی کہ انہیں روک دیا گیا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تمدنی اور سیاسی حکومت کی حفاظت کر کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں. یوں دسمبر سن 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی اور سن 1909 کی اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم حق حاصل کیا. پھر تقسیم بنگال کی تشخیص سن 1911 اور جنگ بلکان طرابلس سن 1912 سے جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ ان کے قوم اور بین الاقوامی حقوق حکومت برطانیہ کے ہاتھ میں محفوظ نہیں رہ سکتے تو انہوں نے ہندوستان کے لیے سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا. سن 1913 اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا. جنگ عظیم اول نے ہندوستانیوں کے دل میں حرکت پیدا کی اور کانگریس اور لیگ میں میثاق لکھنؤ کا مشہور معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے برطانیہ 20 اگست سن 1917 کو یہ اعلان کرنے پر مجبور ہو گیا کہ ہندوستان کو بتدریج خود اختیاری حکومت دی جائے لیکن جنگ ختم ہونا تھا کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان سے طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیں اور ظالمانہ قوانین نافذ کرنے کی ٹھان لی. سن 1919 میں ادھر یورپ میں ترکی کے حصے بکھرے کرنے کی سازش کی. اس پر گاندھی نے علی برادران کی مدد سے عدم تعاون کی زبردست تحریک شروع کی. سن 1920 لیکن اس کی تحریک کا ختم ہونا تھا کہ دوسرے ہندو لیڈروں نے شدھی اور سنگٹن یہ بیٹا زبان ہے کہ اشتعال انگیز کارروائیوں سے ہندو مسلم تعلقات کو قطعاً خراب کر دیا. اس زمانے میں
مسلمان لیڈر غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے، لیکن سائمن کمیشن کی آمد اور نہرو رپورٹ کی مسلم کش تجاویز پر وہ اپنے خواب سے چونکے سن 1928 اور آل انڈیا مسلم کانفرنس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک متحدہ سیاسی مطالبہ جو مسٹر جناح کے 14 نکات کے مطابقت رکھتا تھا دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سن 1929 ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مکمل آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ سن 1930 اس دوران میں لندن میں گول میز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ سن 1930 تا سن 1932 اور برطانوی حکومت نے اپنے فرقہ وارانہ فیصلہ سنایا، لیکن ہندو لیڈروں کی ہٹ دھرمی کے باعث ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی سمجھوتا نہ ہو سکا۔ سن 1935 میں نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ ہوا، جس کی روح سے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ سن 1937 کے انتخابات کے بعد کانگریس پہلے 6 اور پھر 2 اور صوبوں حکومت کرنے لگی، جس سے اس کا سر پھر گیا اور اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو وحشیت قوم ملیہ میٹ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اب دیکھیں بیٹا، اس میں ایک ہمارے تشکیل پاکستان کی پوری ایک تاریخ موجود ہے کہ تشکیل پاکستان کس طرح پاکستان بننے میں کن کن لوگوں کی قربانیاں اور کاوشیں موجود ہیں۔ اب اس میں تمام تحریکیں اور لیڈر اور ہندوؤں کی کون سی تحریک تھی، اور جاپان کی تقسیم بنگال کب ہوا، اس کی تحریک کب شروع ہوئی، ان سب کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ بیٹا آپ کا بہت اہم سبق ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔